فتوی کے لحاظ سے کفر، شرک، بدعتی کے سوا کوئی بات ہمارے پاس نہیں ہے. گمراہ، ملحد، یہ ہماری چند باتیں ہیں، یہ پوری معاشرے میں کیا وہ چکر لگاتی ہے. اس نے اچھی بات کی کہ مجھے ہمیں شکایت ہے. کیا شکایت ہے؟ انہوں نے اس نے کہا کہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، رحمۃ اللہ تو اس نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، لکھا ہے کہ اگر گدھا سامنے گدھے کا تصور آ جائے، گدھے کا تصور آ جائے تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی. کبھی کسی گدھا گم ہو گیا، وہ کہتے ہیں میرا گدھا کہاں ہوگا نماز میں خیال آ گیا. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ نماز خراب ہو جائے گی. تو اتنی بڑی بے ادبی کون کر سکتا ہے؟ یہ اس کا سوال تھا. میں نے مولانا کو کہہ دیا کہ مجھے تو کتاب نہیں ہے. اس کے ساتھ اردو کی کتاب تھی، اردو کی. کیونکہ اس کتاب اصل تو فارسی میں ہے، اس کے یہ ترجمہ ہے فارسی کا، یہ جو آج کل مل رہا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ شاہ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تو ہے صوفی، اس نے سفیان انداز میں کوئی بات کی ہوگی. تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ پروفیسر صاحب، میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ تشبیہ جیسی ہو تو اس پر میں تو کچھ بات نہیں کروں گا، تشبیہ جیسی ہو اس پر میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ کبھی کبھی آدمی ایسی تشبیہ دیتا ہے کہ وہ زیادہ مزیدار نہیں ہوتی. لیکن اگر ہماری بدگمانیاں ہم ختم کریں، ہم بدگمان نہ کریں. میں ہر آپ کی بات کی اچھی طویل کروں اور تم میری بات کی اچھی طویل کریں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد کیا طویل کریں گے؟ میں نے کہا کہ آپ تو تصوف میں ایک ہے وہ صرف ہمت کہ آدمی کسی کی طرف پوری طرح متوجہ کر کے، یہ پہلے زمانے میں سے ہے. بعض لوگوں نے ایسا ترتیب لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اپنی پیر صاحب کو سامنے رکھو، کیوں؟ تاکہ آپ کی توجہ ٹھیک رہے. یہ پہلی بات گزری ہے. پہلی بات، پہلے زمانے میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ انہوں نے تصور شیخ کو غلط رنگ دے کر یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تصور کرو کہ میں اپنے شیخ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اس سے تمہاری توجہ ٹھیک رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تمہاری سیدھی ہو جائے گی. اس طرح توجہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا کہ یہ تو میں کہا کہ اس نے لکھا ہوگا کہ صرف ہمت. وہاں مولانا مختار صاحب قصور والے پہچانتے ہو، وہ موجود تھی. وہ کہتے کتاب میرے ساتھ موجود ہے، میں لاتا ہوں. اس کے پاس فارسی کی کتاب تھی. اس نے بعین ہی ایسے الفاظ لکھے تھے کہ جب آپ کسی طرح متوجہ ہوتے ہیں تمام دنیا سے کٹ کر اس کی طرح متوجہ ہو جاؤ. صرف ہمت. تو اگر ایک گدھے کا تو کوئی صرف ہمت نہیں کرتا کہ گدھا سامنے لاتا ہے کہ میں دیکھ تو بڑا زبردست ہے اس کو سجدہ لگاتا ہے. تو یہ تو اس کی نبی کریم کی عظمت کی بات ہے. کیا ہے؟ جتنا آدمی عظیم ہوگا اس کو سامنے لاؤ گے تو اس سے عبادت کیا ہے کہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے. آپ نے تو عجیب تشریح کی، ابھی تک تو میں نے نہیں سنی ہے. میں نے کہا کہ آپ دیکھیں یہ کتاب تمہارے سامنے ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ہاں تصور صرف ہمت کو کہتے ہیں. یہ